وہ جو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے نا پانی پہ بچھاتا ہے جی اور وہاں پہ اس کے پاس سارے چھوٹے بڑے شیاطین آ کے رپورٹیں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آج دن کو کیا کارنامے سر انجام دیے، کہاں ہم نے جو ہے نا جنگ کرا دی، کیا کرا دیا. وہ بڑا کول ہیڈڈ سنتا ہے، کوئی مطلب رسپانس نہیں ہے بالکل، یعنی وہ امپریشن لیس، وہ جو ہے نا ساری وہ سنتا رہتا ہے. آخر میں ایک جو ہے نا چھوٹا سا کوئی شتونگڑا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے. تو وہ کہتا ہے تم نے اصل کام کیا. اس پر وہ اچھل پڑتا ہے نا، وہ بڑا اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ وہ فیملی سسٹم کا کتنا مخالف ہے نا شیطان، اور میاں بیوی کے تعلق کا فساد اسے کتنا پسند ہے. اب اسے لے کے جائیں آج کی معاشرت پر، تو وہ قومیں جہاں پہ فیملی کا نظام تباہ ہو گیا ہے اور میاں بیوی کے یہ رشتہ اب اس کے اندر کوئی جان نہیں رہی ہے، کوئی اٹریکشن باقی نہیں رہی ہے، اور اس ذمہ داری سے ورا ہی ساری سیٹسفیکشن کا سامان کر لیا گیا ہے، تو یہ پھر ایک شیطانی معاشرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا وہ پھر اس والی جو خیر کے عناصر ہوتے ہیں اس سے پھر محرومی ہو جاتی ہے، نسل ہی ایک نئی طریقے سے ہوتی ہے. اب شروع میں بڑی حیرت کی بات ہوئی تھی کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے جو کلنٹن صاحب نے کہی تھی اپنے دور صدارت میں. امریکی صدر جو اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پتہ نہیں کون سی سن کا حوالہ دیا تھا کہ اس سن تک ہماری اکثریت جو ہے نا ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی ویڈ لاک کے پیدا ہوئے ہوں گے. تو یہ بات مطلب یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح ڈنکے کی چوٹ کہنے کی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہی. لیکن یہ کہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ شیطانی ایجنڈا کیا ہوگا، اور اگر آپ اس ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہم بس اچیو کرنے کے قریب ہیں، بہت نزدیک آ گئے ہیں. جو ہمیں ایجنڈا سونپا گیا تھا وہ ہم آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں، اور فلانی سن تک اکثریت ہماری ایسی ہو جائے گی. اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دنیا کو جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پولیٹیکل اسلام کا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ جو ہمارا تصور ہے خلافت کا، تو خلافت جان نشینی کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی جان نشینی کا مطلب ہے اللہ کے پیغام کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کے بغیر وہ جان نشینی ہو نہیں سکتی. اس پیغام کی جو ریسیپینٹ ہے آپ کے اندر وہ روح ہے آپ کی. اگر وہ روح آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو آپ منصب خلافت کے اہل نہیں ہیں. صحیح. جنوں کو کیوں نہیں خلافت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ ان کا پوٹینشیل نہیں ہے. یہ انسان کا یہ وہ امانت ہے جو نہ پہاڑ اٹھا سکتے، نہ آسمان اٹھا سکتے، نہ زمین اٹھا سکتی ہے. وہ حملہ انسان نے اٹھائی ہے. تو یہ صرف وحی کی امانت نہیں ہے، وحی کی بنیاد پر خلافت کی امانت بھی ہے. تو گویا ایک ایسی نسل تیار کر دو. اللہ نے آدم کو خلافت دی، آپ ایک ایسی نسل تیار کر لیں کہ جو اس خلافت کی اہل ہی نہ ہو، تو اللہ کا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا. وہ جو چیلنج ہے، اب سمجھ آئے نا، وہ شیطان جس چیلنج کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، تو وہ تو پھر یہ ہے نا کہ کوئی اہل ہی نہیں رہے گا تو اللہ تو خلیفہ بنائے گا کس کو؟ اب یہ ذہن میں رکھ کر ذرا سورہ بقرہ کی اس آیت کو ذہن میں لائیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت بھاتی ہیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کے اپنے دل کی کیفیت پر باتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، حالانکہ سخت مخالف ہیں، اندر سے مخالف ہیں، اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کریں گے جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں سنتے بھی رہے. اور وَإِذَا تَوَلَّى، ان کی اصلیت کیا ہے کہ جب یہ مڑ کے جاتے ہیں ادھر یہ باتیں کر کے، جب اپنے مڑتے ہیں تو یفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاتا ہے وہ. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کرتا ہے. اب اس کی ایک جو ظاہری الفاظ سے کھیتی سے مراد آپ کھیتی لیں، اور نسل سے مراد نسل انسانی لیں. تو ابھی جو نسل انسانی کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے میں رکھا نا، یعنی اگر آپ نے نسل انسانی
बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक वाली नस्ल इंसानी पैदा की है, तो आपने नस्ल इंसानी बर्बाद की है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैंने तफासिर में देखा है कि बाज मुफस्सरीन ने बहुत पहले, यानी ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पहले यहाँ खेती से मुराद मियाँ बीवी के ताल्लुक लिया है। अच्छा। और कुरान मजीद ने निसाउकुम हर्सुल्लकुम कहा हुआ है। तो ये कोई ऐसी बईद अज़कार किस्म की तावील नहीं है। सही। ठीक है ना। ये बहुत यानी कुरान के अगर वो इस्तिआरा माने इसे तो फिर उसके करीब की बात होगी। तो खेती को बर्बाद करना यानी जो मर्द और औरत का ताल्लुक है उसको बर्बाद करना, और उसके नतीजे के तौर पर नस्ल का बर्बाद होना। तो नस्ल का बर्बाद होने का मतलब क्या होगा? नस्ल के बर्बाद होने का मतलब यह है कि वो जो जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है, दुनिया में भेजा गया है, उस मकसद का ऐद ही न छोड़ना। तो वह शारिकुम फिल अम्वाल वल औलाद। तो अब ये पूरा अगर आप सामने रखें तो फिर आपको इस जज्बे को डिसिप्लिन में लेके आने की और इसका तज़किया करने की अहमियत ज्यादा उजागर हो जाएगी। सही। तो अब वो तैयब का मानी भी आपके सामने उजागर हो जाएगा कि जो अपने इस जज्बे को उस डिसिप्लिन में लाके जो शरीयत ने दिया है इस्तेमाल करते हैं, ये तैयबीन है। सही। और जो इसको बगैर किसी डिसिप्लिन के, बगैर किसी आर्डर के, बगैर किसी जो है ना ज़ाब्ते के, बेमहाबा हवानी तरीके से पूरा करते हैं, तो ये खबीस है।